اگر بیچارے کی 10,000 کی تنخواہ کمائی ہے تو کبھی 50,000 کی تھی تو ویسے ہی تھی، اب 10,000 پہ اس پہ بھی تو صبر کر، مگر اسے تو بھئیے کی شادی ہے تو جوڑا چاہیے، چاہے شوہر چوری کرے، ڈکیتی کرے، شراب پیے، لوٹے، مارے، قتل کرے، اسے تو چاہیے۔ اب تو کام کچھ بھی نہیں ہے، گوہ اتنا کاٹے پڑی ہے، پورے محلے میں اتنا ٹکرا رہی ہے، بکری ٹکرائے گی، اتنا ٹکرائے گی اور کہہ رہی بڑا بڑا اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، خالی گیس بنا پڑا، ڈوں کرتے پھر رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کام کی ریڑ۔ پہلے عورتوں کو کام تھا، بھینس یہ بھی پالتی تھی، جانور پالتی تھی، اتنی ساری چیزیں فیسلٹی نہیں تھی، ہاتھ سے کپڑے دھوتی تھی، اور 10 بچے ہوتے تھے، 10 بچے بھی ہوتے تھے، انہیں کام تھا، تمہیں کیا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں، مگر پھر بھی ایسی چل رہی ہے، ہل جل ہے جیسے مرغی کا دورہ، پڑا۔ پہلے کی عورتیں کھاتی پیتی تھی، دھوپ میں بیٹھ جائیں تو چہرہ سرخ ہو جائے، خون تھا ان کا، کھاتی، اب تو جیسے سفید کاغذ، اب اگر گال سرخ کرنا نا تو وہ رنگ لگا کے مار رہی ہے، میں ہاتھ میں کب کر گیا، سمجھ رہے ہو نہیں؟ کہہ رہے ہیں جی لگ رہا ہے تجربہ انہیں بھی ہو گیا، آگے نہیں تمہارے ملکہ کہہ رہے تھے نا، میں ملکہ کیا بس شیر کہہ رہے تھے، ملکہ کے ہاتھ کی روٹی، ہاں نہیں پوچھ رہا ہوں، ملکہ ابھی گئی اکیلے ہی گھوم رہے ہو، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، سے کہہ رہے ہو، جو چاہیں یہ شیر کہہ رہے ہیں، بعد میں پتہ چلے گا، لیکن سنو توجہ رکھو، انشاءاللہ جوڑا اچھا ہوگا۔ پہلے کی عورتیں دھوپ میں بیٹھتی تھی نا تو گال سفید ہو جاتے تھے، لیکن اب کہاں، اب تو گئی آڑ میں مار لیا پوچھی، سمجھے کئی رنگ ایک ہی چہرے پہ، کئی رنگ، پچرنگی چل رہی ہے، لیکن پیچھے آواز آ رہی ہے، مقابلہ نہیں ہے، وہ مقالہ، ارے وہ مقابلہ تھوڑی ہے، مقالہ ہے، بتاؤں گا کیسے، ہاں اس میں تو گل جائیں گے نا، خود اٹھ کے جانا تو کہتے ہوئے جا رہے ہیں، ارے اس میں بیٹھے ہو، وہ گل جائیں گے نا اس میں، تم کہاں جا رہے ہو تو بتاؤ، اقرار بھائی ادھر سے نکلے، بولے ارے اس میں بیٹھو، نصیحت بھی کرتے جا رہا ہو، خود بھی نہیں رک رہے ہیں، یہ پتہ نہیں میں سب کی باتیں پہچان رہے ہوں، توجہ ہے نا، وہ مقابلہ نہیں ہے، مقالہ ہے، یار ذرا حد تو دیکھو، لیڈیز قوال ادھر ہے اور جینٹس ادھر ہے، وہ اسے گندے گندے شعر کہہ رہی ہے اور وہ اسے گندے گندے اشعار جواب دے رہا، ایک دوسرے پہ جیسے بورانے کتے نہیں ہوتے، بورانے کتے، اس طریقے سے ایک دوسرے پہ خونخوار طریقے سے اشعار کے ذریعے چپٹ رہے ہیں، اور نوجوان نوٹ چل رہے ہیں، نوجوان ان کی رگوں میں شیطان، اماں دیکھ رہی ہے، ابا دیکھ رہے ہیں، بہن دیکھ رہی ہے، بھانجی دیکھ رہی ہے، چچا تاؤ خالو مامو سب دیکھ رہے ہیں، اب یہ بتائیے مقابلہ یا مقالہ، اور بعض جگہ تو ابا نوٹ دینے کے لیے گیا تو پیچھے سے بیٹا دے رہا، ابا بیٹوں میں چل رہی ہے، دادا کہہ رہا میرا بیٹا ہار گیا جب پوتے سے، یہ بھی مقالہ ہے، لیکن یہاں رائے پور کے مجرا، یہاں کے غیور مسلمانوں، تم یہ مت دیکھو کہ ہم کم لوگ ہیں، یہ مت دیکھو میری بہنیں وہاں پہ بیٹھی ہیں، آج ان کو زندہ باد کہو، آج ان کو مبارکباد دو، اس لیے انہوں نے ایسے بچوں کو جنم دیا ہے، ایسے بیٹوں کو پیدا کیا ہے جن کے بیٹے بیجوں پہ نہیں، مقابلے کے لیے نہیں، بری خرافاتوں کے لیے نہیں، انہوں نے یہ دکھا دیا ہے، ہاتھوں میں ان کے جھنڈے ہوں گے، اور انہوں نے یہ دکھا دیا ہے، چہروں پہ داڑھی ہوگی، سر پہ ٹوپی ہوگی، وقت پڑے گا تو مسجدوں میں اذانیں بھی پڑھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، اور وقت پڑے گا تو میدان میں کھڑے ہو کر بچہ یہ کہے گا دیکھو یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ ہے قربان، اور میدان
بولیں گے دشت و تخت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے اور نبی تمہیں کیا انعام دیں گے حضرت عمر فرماتے ہیں انہوں نے اگر ایسے کیا یہ اعلان لگا رہے ہیں یہ میرے نبی کی شان بچہ بچہ قربان سنو نبی کی طرف سے تمہیں کیا ملے گا حضرت عمر فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد آیا الاسلام اگر جس نے میلاد پڑھا نبی کا چرچا گلیوں میں کیا نبی کے نام پہ خرچ کیا گلیوں کو سجایا روشن کیا یہ کوئی اور نہیں حضرت عمر کا فتویٰ فرماتے فقد آیا الاسلام جس نے ایسا کیا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیکھو ہمارے نبی کی شان نعرہ تکبیر اس نے کیا کیا بولو اسلام کو زندہ کر دیا اور وہ لوگ بیٹی کے سامنے اگر باپ اسے نوٹ دے کے جائے گا ایسے کر کے یا بھیا بہن کے سامنے تو اب بتاؤ وہ بیٹی یا بہن اپنے پاس شرم و حیا غیرت رکھے گی نہیں بولو ایک تو پہلے سے ہی ہم اتنے پھنس چکے ہیں کہ جس پہ دیکھو تو ہر جوان بیٹی پہ خوب بڑا سا موبائل صحیح بات ایک تو پہلے ہی ہم اس میں پھنس گئے اور معاف کرنا اس موبائل نے اس درجے پہ لے جا کے کھڑا کر دیا مسلمانوں کی بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ موبائل کے ذریعے سے ٹچ ہو گئی ہیں اور غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ موبائل کے ذریعے سے ٹچ ہو گئی ہیں یہ بات ذہن نشی کر لو اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا عزت سب کی عزت ہوتی ہے جی بے شک چاہے مسلم کی لڑکی ہو یا غیر مسلم بہت اچھا ماشاءاللہ عزت سب کی عزت ہوتی ہے اسلام کبھی یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی غیر مسلم کی لڑکی اگر کوئی ہندو یا غیر مسلم تمہاری پڑوس میں رہتا تم اس کی لڑکی کی عزت لوٹو یا اس پر غلط نظر ڈالو اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا بے شک اسلام یہ کہتا ہے جب چلو تو نظر نیچی کر کے چلو نیچی بے شک حیا ہونا چاہیے شرم ہونی چاہیے غیرت ہونی چاہیے ارے تو اگر نبی کا غلام ہے تو یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آ جائے کہ اور اگر غیر مسلم محلے میں رہ رہے تو ان کی لڑکیاں یہ کہتی ہوئی نظر آ جائے ہمارے آنچل پہ آنچ نہیں آ سکتی ہماری ساڑی پہ دھبا نہیں لگ سکتا ہمارے عزت پہ پٹا نہیں لگ سکتا اس لیے ہمارے محلے میں نبی کے غلام رہتے ہیں ہر سال جلسہ ہوتا ہے ان کا مولانا انہیں پیغام واہ 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 بہت اچھا ماشاءاللہ یہ یاد رکھیو تم کیا سوچو کسی غیر مسلم کی لڑکی لے کے بھاگ گئے تو تم نے بڑا تیر مار دیا اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا سمجھ رہے یا تم نے سوچ رہے ہو عزت ہو یار اس کے ماں باپ کا دل نہیں دکھے گا صحیح بات تمہارے گھر سے تمہاری بہن بیٹی چلی جائے جیسے تمہارا دل دکھتا ہے ایسے اس کا بھی دکھ سکتا بے شک انسانیت اپنے اندر لاؤ انسانیت بتاؤں میں تمہیں اجازت ہے جی ایک شخص ایسا تھا نماز بہت پڑھتا تھا روزے بھی رکھتا تھا بہت زیادہ گاؤں کی نظروں میں متقی پرہیزگار تھا بہت زیادہ متقی بعض نا نمازیں کم پڑھتا ہے لیکن دل کا بڑا اچھا ہوتا ہے جی صحیح بات اور بعض نمازیں بہت پڑھتا ہے مگر دل کا بڑا کالا ہوتا ہے صحیح بات برا مت مانیے دیکھو جو بات حق ہے وہ کہہ کے جاؤں صحیح بات بالکل صحیح بات دل کا اور زبان کا اتنا کالا ہوتا نا زبان لگتا ہے چھیل کے جل آئی صحیح بات ہے بہت اچھا بعض مولانا بھی ایسی اتنا اکڑ ہوتا پورا مفتی مولوی ہو گیا مگر اس کی اینٹ ابھی بھی نہیں نکلی صحیح بات ہے صحیح بات ہے بہت اچھا ماشاءاللہ
اس کی اینٹ نہیں نکلی ہے، اینٹ تو قبر میں ہی جا کے نکلے گی، بے فکر رہو تو تمہاری بھی اور اس کی بھی۔ جی ماشاءاللہ۔ لیکن سنو، دل کا کالا نماز بہت پڑھے گا، حج بھی کریا ہے، مگر جب بولے گا تو میرا زہر، جب کوئی کام کرے گا تو گاؤں میں جھگڑا، صحیح بات ہے، بہت اچھا، زمین والا دو چار کو لپیٹے ہی پھر رہا، صحیح بات، ادھر بیٹھا تو ادھر والوں میں جھگڑا کرا دیا، ادھر بیٹھا ادھر والوں میں، وہ کہہ رہے نماز مت چھوڑیو، نماز پہلے دل تو ٹھیک کر لے تو۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز مت پڑھیو، کوئی مسلمان کوئی مولانا کہہ دے گا یہ کہ نماز مت پڑھیو، مولانا تو الگ رہا، کوئی ان پڑھ آدمی بھی نہیں کہہ سکتا، صحیح اور بات، اب تو ان پڑھ کوئی رہے ہی نہیں، صحیح، کیونکہ چوراہوں پہ جتنا بڑا جاہل ہے اتنے بڑا مفتی ہے، ہے صحیح بات ہے، یہ بات بہت صحیح، بالکل ماشاءاللہ، اتنا بڑا مفتی اب فتوے جھاڑ رہے، صحیح بات ہے۔ لیکن سنو، اب وہ شخص گاؤں کی نظر میں بڑا اچھا تھا، ایک دن کسی نے قتل کر دیا، کتاب میں لکھا، اچھا وہابیوں کے مولوی نے بھی لکھا کتابوں میں یہ واقعہ، تو قتل کر دیا، وہ ڈون تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے کہ اگر نام لے دیا نا کاٹ ڈالوں گا، کاٹ چھوڑوانے، ڈر کے مارے بیچارے اسی آدمی کا نام لے دیا جو نمازیں پڑھتا تھا، سیدھا سادہ بھولا بھالا، اسی کا نام مروا دیا، اسی کو پھنسوا دیا، اسی کو سولی پہ چڑھا دیا، انگریزوں کی حکومت مار ڈالا اس کو، مگر ایک اللہ والا رہتا تھا بستی میں، وہ کہنے لگا مولا پروردگار یہ کیسے ہو گیا، تو تو سب سے بڑا حاکم ہے اللہ، پورا گاؤں جانتا مگر بے قصور مارا گیا، یہ بیچارہ بے قصور مارا گیا، یہ تو بہت نمازیں پڑھتا تھا، بہت روزے رکھتا تھا، سارے کام کرتا تھا، جب 7-8 دن وہ اللہ والے روتے رہے، اب اللہ کی طرف سے پیغام ان کو الہام اور انہیں پتہ چلا، او میرے بندے نمازیں تو پڑھتا تھا مگر دل کا بڑا کالا تھا، کہا کیسے؟ کہا حد تو یہ ہے کہ ایک دن اس کی کہیں نہیں بنی نا تو بارش ہوئی تھی، یہ پنالے چل رہے تھے اور یہ اپنے دروازے پا کے بیٹھ گیا، دروازے پر بیٹھا، ایک وہ چونٹی پانی میں بہتی ہوئی آ گئی اور وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اے اللہ مجھے بچا لے، چونٹی کے لیے تو پنالا بھی پورا سمندر ہو گیا، کہا اے اللہ مجھے بچا لے، مولا پروردگار مجھے بچا لے، اب وہ پکار رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا مجھے میرے بچے چھوٹ گئے، میرے بچے، مگر کوئی انسان نہیں سن رہا تھا، میں تو اس کا رب ہوں، اللہ نے کہا میں تو رب ہوں، میں تو سن رہا تھا، میں نے اسے طاقت دی، ہمت دی، وہ چوٹی ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی ایک دودھ کے پودے کے سہارے کنارے پر آ جاتی ہے، مگر اس ظالم نے کیا کیا، ایک دن کا لیا، چوٹی کو ڈھکیل دیا، چوٹی کو ڈھکیلنے کے بعد چوٹی کو پھر پانی میں کر دیا، وہ دھار میں کر دیا، جیسے ہی دھار میں کرا، اب پھر چوٹی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اے اللہ مجھے ظالم سے بچا لے، اے اللہ مجھے اس سے بچا لے، ارے چوٹی کی کوئی نہیں سن رہا مگر اللہ تعالیٰ سن رہا تھا، پھر اس نے ڈھکیلا، پھر چوٹی ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی کنارے پر آ گئی، پھر اس نے ڈھکیل دیا، ایسے کھیلتا رہا، چوٹی آتی رہی، یہ جاتا رہا، آخر میں یہ اتنا بدتمیز تھا، گالی دے کر کے چوٹی کے اوپر تنکا رکھ کے اس نے زمین میں گاڑ دیا، چوٹی مر گئی، چیختی رہی، اللہ نے فرمایا ارے سن میرے بندے، یہ نمازیں پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، مگر دل کا کالا تھا، دل کا برا تھا، زبان کا برا تھا، اس لیے اس نے چوٹی کو مارا،
اور چوٹی کو پیدا کرنے والا میں، انسان کو پیدا کرنے والا میں، جانوروں کو پیدا کرنے والا میں، پرندوں کو پیدا کرنے والا میں، اللہ نے کہا ہر چیز کا پیدا کرنے والا میں، اس کو جو سزا دی ہے، اس کو جو سولی پہ چڑھایا گیا، اس کی سزا وہ قتل نہیں ہے بلکہ چوٹی کو مارنا ہے۔ میں رب العالمین ہوں، میں حکم العالمین ہوں، میں نے اس کی نمازوں کو قبول لا 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 دل کو سنبھالنا پڑے، اللہ اکبر۔ دل کی بہت بڑی قیمت ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ جانتے ہیں پہلے بڑے بڑے مولوی ہوتے تھے، مفتی ہوتے تھے تو سب سے پہلے کہاں جاتے تھے؟ خانقاہ میں جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے بولو؟ خانقاہوں میں۔ کیوں؟ مدرسے میں جاؤ گے نا تو استاد کہیں گے ٹوپی اوڑو، کپڑے صاف ستھرے پہنو، وضو بناؤ، سپارے کو چومو، پڑھو، یہ بات ہوگی نا؟ استاد یہ ظاہری سکھا رہے ہیں، مگر جب خانقاہ میں جاؤ گے تو سب سے پہلا سبق دل کا ہوگا۔ ماشاءاللہ، دل کو صاف کرو۔ اب دل کو صاف کیسے کیا جائے گا؟ دل کو صاف کرو، سب سے پہلی سیڑھی یہ دل کو صاف کرنا، دل سے گندگی میل کچیل نکالنا، کیونکہ جو تمہیں اگر کچھ ملے گا تو اس کا تعلق سب سے پہلے دل کا۔ جیسے کہ اگر علم حاصل کرو گے تو دماغ کا، پاگل انسان نہیں پڑھ سکتا نا، جس کا دل کالا ہے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا، صحیح بات، وہ کامیابی کی منزلوں پر نہیں جا سکتا، چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے۔ ذرا کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھو یہ الا اللہ پہ زور کیوں لگا رہے ہو؟ میں نے کہا پڑھیو لا الہ الا اللہ پہ سب زور لگا رہا ہے۔ کون سی کتاب میں؟ کہاں کتاب میں؟ علماء لکھتے ہیں انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کا گناہ کا جو میل ہوتا ہے وہ دل پہ جا کے لگتا ہے۔ سننے کی بات ہے، دل پہ جا کے لگتا ہے، اسی اعتبار سے دل کالا ہو جاتا ہے۔ چلو یہ پوچھتا ہوں میں، دل پہ میل گیا کہاں سے؟ 5 دروازے، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں۔ اگر آنکھ سے گناہ ہوتا ہے تو وہ آنکھ میں گناہ چمکتا نہیں ہے، دل پہ جا کے لگتا ہے۔ ایک دروازہ۔ کان سے گناہ ہوتا ہے تو دل پہ جا کے لگتا ہے، زبان سے گناہ ہوتا ہے دل پہ جا کے، ہاتھ سے گناہ، پاؤں سے گناہ، دل پہ جا کے لگتا ہے۔ اب سب سے پہلے خانقاہ میں یہ 5 دروازے بند کیے جاتے ہیں تاکہ گناہ کے راستے بند ہو جائیں۔ دل تک پہنچنے کے لیے اگر تمہیں دل روشن کرنا تو، دل کو اگر کامیاب بنانا تو یہ 5 دروازے بند کرنا پڑیں گے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، خانقاہ میں جایا جاتا تھا، بیٹا تمہیں کتاب نہیں جام پلایا جائے گا، رات بھر اسے اللہ 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 یہ ضرب لگائی جاتی تھی۔ کسی غیر عورت کو نہیں دیکھے گے، کانوں سے برائی نہیں سنو گے، زبان سے برائی نہیں کرو گے، ہاتھ کو شریعت کے خلاف نہیں اٹھاؤ گے، پاؤں کو شریعت کے خلاف نہیں اٹھاؤ گے۔ مگر اب سنو، مدرسے بگڑ گئے، خانقاہ مزارات پر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا کر کے دل کو سنبھالا جاتا تھا، دل کامیاب ہو جاتا تھا۔ مگر اب کمیٹی والوں نے مزار پر غنڈہ گردی شروع کر دی ہے، قوالیاں ہو رہی ہے، شیخ چلی آ رہا ہے، سپنا چودھری آ رہی ہے، ٹینا پروین آ رہی ہے، تسلیم عارف آ رہے، مقابلہ کرائے جا رہے، گڈو آ رہے، کون آ رہے؟ اب بتاؤ، جو کام تمہارے گھروں میں نہیں ہوتا تھا تم نے مزاروں پہ شروع کر دیا۔ لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، لڑکے بھی جا رہے ہیں، موبائلوں سے سیٹنگ ہو رہی ہے، موبائلوں کے ذریعے باتیں ہو رہی ہیں، ایک سال پہلے اور اس کے موقع پر وعدے ہو جاتے ہیں موبائل کے ذریعے، اور اس میں جا کر کے کتنی غنڈہ گردی
پھیلائی جا رہی ہے. پہلے اس میں پورا سال لوگ گناہ کرتے تھے, اولاد نہیں ملتی تھی, بیمار ہوتے تھے, جب عرس میں جاتے تھے وہاں سے ٹھیک ہو کر کے آتے تھے, اللہ والے سے آنکھوں کو ٹھیک کرا کے لاتے تھے, دل کو ٹھیک کرا کے لاتے تھے, جسم کو ٹھیک کرا کے لاتے تھے. جہاں پر ڈاکٹر سے حکیم کی دوا سے اللہ والے کی حاضری دی جاتی تھی. بہت اچھا ماشاءاللہ, بہت اچھا, بہت اچھا بیان ہے ماشاءاللہ. کمی ہماری تمہاری, کمی ہماری تمہاری. ناچنا شروع کر دیا, خانقاہوں پہ غنڈہ گردی شروع ہو گئی. بازار کو سب سے بری جگہ کیوں بتایا گیا اور مسجد کو سب سے اچھی جگہ کیوں بتایا گیا؟ وہاں دنیا سے الگ رہا جاتا, اللہ کی عبادت کی جاتی, اور بازار میں ساری دنیا کی باتیں ہوتی. مرد اور عورتوں کا اختلاف عورتوں کی وجہ سے. اب بتاؤ, اتنی عورتیں تمہیں بازار میں دیکھنے نہیں ملیں گی جتنی مزار پہ دیکھنے مل جائیں. صحیح بات ہے. آنکھوں کو سدھارنے گئے تھے نا, نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑ جائے گی. ہاں, موبائل وہاں سے بند کرو. نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑ جائے گی. تم یہ مت سوچنا یہ کم لوگ ہیں ہم. کربلا شریف میں بھی 72 تھے, جنگ بدر میں بھی 313 تھے, اور آج لاکھوں کروڑوں ہیں. کامیابی 22,000 کی نہیں ہوئی, 72 کی ہوئی. بتاؤں کیوں؟ یزید ادھر حسین, دو ہی تو تھے. یزید سے پہلے کئی صحابہ کا نام بھی یزید تھا. کئی صحابیوں کا نام کیا تھا بولو؟ یزید. اور حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا. وہ کیا ہوئے؟ قربان, شہید ہو گئے. بچے گھوڑوں کی لاشوں سے ٹاپوں سے رون دیے گئے, اور وہ جھنڈے لے کر کے سر لے کر کے خدا کے خوشی منا کر کے گئے. مگر ریزلٹ کیا نکلا؟ کربلا کے واقعے کے بعد کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا. جی صحیح بات ہے. کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں. اور حسین, گھر گھر میں حسین. کہہ رہا ہوں موبائل, گھر گھر میں حسین. کوئی غلام حسین, کوئی ابرار حسین, کوئی مختار حسین. گھر گھر میں حسین. اب بتاؤ کس کی کامیابی ہوگی؟ تو تم نے یہ کام اچھا کیا غلط کیا؟ بہت اچھا کیا. کبھی کبھی نا عرصوں میں جب پبلک کمانے لگتی ہے تو مجابروں کو جو نا ویسے لڑکے وہ مشورہ دیتے ہیں, ایسا کرو تم مقابلہ کرا دو, پھر دیکھو پبلک کا ٹھکانہ نہیں ہے. یہی بات ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں پبلک کا آنا ہی کامیابی ہے. یہی بات, چاہے وہ اللہ والا ناراض ہو رہا یا کچھ بھی ہو رہا, اس سے کوئی مطلب نہیں. اس نے بھی اجازت دے دی, اچھا چلو بلا لو. اب آ رہی سب پارٹیاں کی پارٹیاں کہ یہ پارٹی وہ پارٹی. چلو اگر کہیں قوال آ بھی رہے اور صحیح قوالی ہو رہی, لیڈیز کا کوئی مطلب نہیں کسی سلسلے میں اگر یہ ہو رہی ہیں اس پہ بھی حد نہیں ہونے تو چلو کوئی بات نہیں, اس پہ بھی بس نہیں کر رہے ہیں. مگر یہ جو مقابلے یہ لیڈیز کو یہاں بٹھال کر اور جینٹس کو ادھر بٹھ, یہ کون سے سلسلے میں, کسی سلسلے میں نہیں. جو غلط ہے وہ غلط. اللہ, اب مجھے یاد آ رہی ہے وہ بات, ذرا توجہ رکھنا. حضرت عثمان غنی والی بات یاد آ رہی. حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا, کہا آپ بتائیں جو لوگ چاہے کم ہو نبی کے نام پہ چندہ کر کے خرچہ کر کے میلاد پڑھتے ہیں, پڑھواتے ہیں, جلسہ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں انہیں ثواب ملتا یا نہیں ملتا؟ تو حضرت عثمان غنی, یہ وہ عثمان ہے
جن کے لیے میرے نبی نے کہہ دیا تھا عثمان تم جنتی، اور حضرت عثمان غنی میرے نبی کے داماد بھی، بے شک ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی دے دی، اسی لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، ماشاءاللہ دوسری بیٹی دے دی۔ لوگوں نے کہا لے حضور نے پھر بیٹی دے دی، حضور نے پھر بیٹی دے دی، تو حضور نے کھڑے ہو کر کے کہا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یک بعد اگر انتقال کرتی جاتی تو سب کی سب میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ واہ 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 سبحان اللہ، کتنے پسند ہوں گے وہ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین۔ بے شک جو میلاد پڑھے، یہ عورتوں نے اپنے بچوں کو چھوڑا، اوس میں بیٹھی، آپ لوگ بھی بیٹھے ہو، رات 1 سے 1:30 بجے کو جا رہا، مگر نبی فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کا قول ہے، نبی نہیں عثمان غنی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد پر اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا تو اس کو اتنا ثواب ملا جتنا جنگ بدر اور جنگ حنین شریک ہونے والے کو ثواب ملا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ نیکیاں کہاں سے ملتی ہیں ذرا حاصل کرو، نیکیاں کہاں سے آتی ہیں وہ دروازے کھولو۔ ایک حدیث ہے نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں، ایک کم کھانا اور دوسرا مسجد میں بیٹھنا۔ جی جی کیا والقعود فی المسجد، کیا ہے بولو مسجد میں بیٹھنا۔ جن لوگوں کو آدھا گھنٹہ ملتا نا وہ چوراہے پہ جا کے بیٹھتے، اب چوراہے پہ تیری برائی میری برائی اس کی برائی اس کی برائی ایسا ویسا۔ ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرو، انہوں نے جلسہ کیا۔ جی یہ تمام غیبتیں چغلیاں جو چوراہوں پر ہوتی، بچے نکل کے ادھر ہی جا رہے ہیں، اچھا دور ہے، میں نے کہا چپ کے کان کھجاتے ہوئے نکل رہے ہیں ادھر کو، جی لیکن سنو کوئی بات نہیں، یہ چوراہوں پر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کیا تم مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے ہو؟ جی جی آدھا گھنٹہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے ہو؟ نبی فرماتے ہیں علامہ زمخشری نے کہا کہ اگر کوئی شخص نماز کے علاوہ خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، کچھ پڑھے نہیں، تسبیح بھی نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی نہ کرے، خالی بیٹھ جائے تو جتنی سانسیں لے گا، علامہ زمخشری لکھتے ہیں ہر سانس پہ 400 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہر سانس پر 400 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ اب ذرا مجھے بتاؤ پیارے، نیکیوں کے اپنے تو گودام بھرے ہوئے ہوں گے، بولو مگر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ غیبتوں میں ملوث ہو گئے۔ نوجوانوں آج اگر کوئی 50,000 روپے نا مسجد میں دے دیتا یا صدقہ کر دیتا تو اس کا گاؤں میں چرچا ہو جاتا، غریب کا دل ململاتا رہ جاتا، یار میرے پاس ہوتے تو میں بھی دیتا، اگر اجازت ہو تو راستہ بتاؤں۔ نبی نے کبھی اس کو بھی محروم نہیں رکھا، نبی نے اس کو محروم نہیں رکھا۔ میں بتاتا ہوں نوجوانوں، تمہارے پاس 1 روپیہ نہ ہو مگر بہت بڑا کام کر سکتے ہو۔ وہ کیا کام کر سکتے ہو؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن مسجد میں جایا کرتے تھے، ذرا توجہ رکھو، جمعے کے دن مسجد میں جایا کرتے تھے اور جمعے سے پہلے جا کر کے مسجد کو جھاڑا کرتے تھے، مسجد کو پوچھا کرتے تھے، مسجد میں جھاڑو مارا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق
सिद्दीक हैं जिनसे नबी ने कह दिया था तुम जन्नती हो, ये मस्जिद में जा करके मस्जिद में झाड़ू दिया करते थे। आज तुम्हें अल्लाह ने 4 पैसे दे दिया है तो तुम्हारा ये आलम है कि तुम मस्जिद को देखते नहीं हो। मौजूद और इमाम पे हुकूमत जताने की कोशिश करते हो कि इमाम साहब झाड़ू क्यों नहीं मारी, या मौजूद साहब झाड़ू क्यों नहीं मारी है, या अबू बकर सिद्दीक है झाड़ू मारते थे और मस्जिद को तैयार करते थे। पहली सब बिछाते थे, जब लोग पहली सब भर दिया करते थे दूसरी सब बिछा के बैठ जाते थे, फिर लोग उसे भी भर दिया करते थे, तीसरी सब, चौथी सब, पांचवी सब, जितनी सफे बिछाते थे पीछे आके दरवाजे तक बैठ जाते थे। लोगों ने नबी से पूछा, कहा देखो अबू बकर सिद्दीक को क्या करते हैं, मगर नौजवानों कमेटी वालों सुनो, तुमने ये काम किया है, आज इस जलसे से ये भी लेकर के जाना। मेरे नबी फरमाते हैं जुमे के दिन अगर कोई मस्जिद को झाड़ेगा पोंछेगा उसका जाला साफ करेगा, मस्जिद में झाड़ू देगा, मस्जिद से अगर एक मुट्ठी मिट्टी या कूड़ा करकट या गंदगी निकाल के फेंक देगा तो नबी फरमाते हैं उसको इतना सवाब मिलेगा जितना पहाड़ की बराबर सदका सोना सदका करने में सवाब मिला करता है, उतना ही से मस्जिद में झाड़ू लगाने का सवाब। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे जाते हो जुमे के दिन झाड़ू नौजवान इतना काम तो कर ही सकते हो ना हल्दी लगे ना फिटकरी काम चौका बोलते नहीं बोलते। और एक मुहावरा ये भी बोला जाता है आम के आम और गुठलियों के भी दाम। जुमे की नमाज से पहले जाकर के मस्जिद को साफ करो, पहुंचो जो कूड़ा बाहर कर। नबी फरमाते ओहद शरीफ ओहद पहाड़ कितना बड़ा, हाजी लोगों ने कहा अगर कोई ये काम करे तो उसको ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। सबकी बातें गलत हो सकती है, किसी मौलाना की भी गलत हो सकती है, मेरी तुम्हारी सबकी गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी की बात गलत। अरे गरीब नवाज का नाम आया जान जो जिस पे अगर ये नजर करम फरमा दिया करते थे ना तो वो भी वली हो जाता। बेशक बेशक। एक ऐसे ही कह दिया किसी ने कि साहब गरीब नवाज के दरबार से सब कुछ मिलता, मगर हर तरीके के लोग होते हैं ना। एक था जो थोड़ी मुखालिफत रखता था वलियों से, होते दुनिया आई। उसने कहा ऐसे कैसे मिलता, चलो मैं लेके चल लियो। उसने पैसे दिला के और हिजड़ी को ले गया साथ में। हिजड़ी जानते औरत हिजड़ा औरत। अब उसके बच्चा होगा नहीं हो सकता ना उसके बच्चा, वो औरत ही नहीं तो बच्चा क्या होगा, बच्चा नहीं हो सकता। अल्लाह गरीब नवाज के वहां पहुंची, दुआ मांगी और वो जो गया था कहा गरीब नवाज इस्लाम हक और बातिल साबित करने का वक्त जी। गरीब नवाज दुआ कबूल करना मत करना मगर ये दुआ जरूर कबूल हो जाए। अगर इसको औलाद नहीं हुई तो इस्लाम से लोग हटने लगे। दरबार में जब गया गरीब नवाज का करम हुआ, अल्लाह ने अल्लाह क्या नहीं कर सकता, जब तुम कुछ नहीं थे तो तुम्हें बना सकता, माँ के पेट में 9 महीने पाल सकता, चूटियों को उनके बिलों में रिज़्क पहुंचा सकता, मछलियों को समंदर में क्या नहीं कर सकता, वो तो अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक बेशक। नजर करम हुई, गरीब नवाज की औरत बन गई और अल्लाह ने उसे भी औलाद अता फरमा। मगर इन गरीब नवाज का मशगला सुनो। कहा बेटा हमें मस्जिद बनानी का सरकारी इबादत तो कर रहे हैं का बहुत अच्छी चीज बताऊंगा।
کہا مسجد بنانی ہے، کہا ٹھیک ہے رات میں کرو یہ کام۔ مرید جو تھے، غلام جو تھے، پتھر لاتے تھے، لائٹ وائٹ تھی نہیں، چراغ جلا کر دیا کر، دن میں پتہ چلا۔ انہوں نے پرتھوی راج چوہان سے شکایت کر دی، اس نے کہا ایسا کرو دکانداروں کو بھجوا دو، کسی فقیر کو تیل نہ دے ورنہ اس کا تیل نکال دیں گے ہم۔ شام ہوئی کا بیٹا تیل لے کر کے آؤ، مسجد کا کام شروع ہوگا۔ ایک دکاندار کے پاس گیا، بھائی تیل دے، بولے نہیں تیل۔ دوسرے کے پاس سامنے رکھا تھا، کہا تیل دے، کہا نہیں، کہا کیوں نہیں دے رہے ہو ہمیں، سامنے تو رکھا ہوا، پیسے دے رہے ہیں ہم، فری تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم خرید رہے ہیں، تیل چاہیے۔ کہا صاحب میں بیوی بچوں والا ہوں، راجہ کی طرف سے حکم، بچوں کو کولو میں پھیر دیا جائے گا، تمہیں تیل دے دیا جائے گا۔ دو چار دکانوں پہ گھومے لیکن غریب نواز کے پاس آ گئے، اور آنے کے بعد سرکار تیل بند کر دیا ہے، تیل حضور تیل بند کر دیا ہے۔ غریب نواز بولے یہ مسجد کا کام نہیں رک سکتا، یہ اللہ کے گھر کا کام نہیں رک سکتا، تیل بند نہیں ہو سکتا۔ کہا سرکار کا اندھیرا ہے، دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی، پتھر کہاں رکھا جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ غریب نواز نے کہا پریشان مت ہو، لاؤ لوٹے میں پانی بھر کے لاؤ اور میرا وضو بنوا دو۔ برتن میں وضو بنوایا جا رہا، ذرا سمجھے کی بات، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جن کا مزار مہلولی دلی میں ہے، مہلولی شریف میں ہے، وہ پیر و مرشد کا وضو بنوا رہے ہیں۔ ایک برتن میں بنوا دیا تو جو وضو کا پانی تھا، غریب نواز بولے مرید سے کہنے لگے ارے پریشان مت ہو، لو یہ میرے وضو کا پانی اٹھا کر کے چراغوں میں ڈال لو، انشاءاللہ ہمارے چراغ جلیں گے اور اجمیر کے چراغ گل ہو جائیں گے۔ جب اتنا کہا انہوں نے تو پانی ڈالا اور جب روشنی کی ہے، آگ لگائی ہے، تو جتنے فقیروں کے چراغ تھے وہ جلنے لگے اور اجمیروں کے گھروں کے چراغ بند ہو جاتے ہیں۔ ان کے چراغوں میں تیل بن گیا اور ادھر تیل پانی بن جاتا۔ واہ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ یہ غریب نواز۔ اب ذرا سنو، ایک دن پوچھ لیا سرکار مسجد کیوں بنوا رہے ہیں، بعد میں بتاؤں بعد میں بتاؤں گا۔ مسجد بن گئی، تمہارے لیے نیکیوں کے دروازے بتا کے جا رہا ہوں۔ مسجد بن گئی، جمعہ کا دن آیا، غریب نواز گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے پہنچ گئے۔ یار ہندوستان کے ولیوں کا سردار، اور اپنے پاس کیا ہے، نہ پدی کا شوروا، صحیح بتا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، مگر ٹھیکیدار بنا پڑا ہے، نہ پدی نہ پدی، وہ تو ولیوں کا سردار تھے۔ تم کتنا مسجد میں جا کے جھاڑ پوچھ کر رہے، ایک دو گھنٹہ پہلے جا کے پوری مسجد کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد بچھایا۔ اب فقیروں سے خادموں سے رہا جائے گا، بولے سرکار، بولے نہ، پورا صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد کہا حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اب بیٹھو۔ کہا میرے نانا نے فرمایا ہے جو جمعے کے ہاں پہلے یہ کہا، بولے میں احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر کے آیا۔ کیا کر کے آیا ہوں؟ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر کے۔ اب سب کہہ رہے ہیں حضور کے پاس تو سونے کا چھلا بھی نہیں تھا، اتنا سونا کہاں سے؟ جی مگر شاگرد ہوتا کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ کہا حضور اس کی وضاحت تو کر دیں، بتا تو دے کیا معاملہ ہے۔ کہا میرے نانا نے فرمایا جو جمعے کے دن مسجد صاف کر کے اس کا تھوڑا کوڑا نکال دے تو احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ اب جتنے شاگرد تھے، جتنے فقیر تھے، سب نے کہا سرکار ہماری ڈیوٹی لگا دیجئے گا، ہماری باری لگا دیجئے گا، تم بھی یہ کام شروع کرنا۔ یاد رکھنا یہ بات، غریبوں کو میرے آقا نے کم نہیں رکھا،
तुम अकेले इतना काम 100 रुपए में क्या बिगड़ रहा है, 200 रुपए में क्या बिगड़, 500 रुपए। अभी मैं उन भाई के यहाँ गया था नाश्ता, हजारों रुपए का एक खजूर का डब्बा 200 रुपए मिलता, बर्फी अगर ले लो तो 100-200 की मिलेगी। केले, सेब, बादाम, ये सारी चीजें लग रही, नमकीन, बिस्किट, चाय पत्ती, चाय वगैरह हजारों रुपए का होता नहीं। नबी के नाम तुमने अगर 500 रुपए खर्च कर दिया तो यार मेरी बात गलत हो सकती है, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात गलत होगी क्या? वो फरमाते अगर जिसने 1 रुपया भी खर्च किया वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, और क्या चाहिए हमें। वो फरमाते उसको इतना सवाब मिलेगा जितना जंग बदर और जंग हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिलता। नबी से पूछ लिया किसी ने जंग बदर में शरीक होने वाले को कितना सवाब मिलता, तो नबी ने फरमाया कि 1 कदम जमीन से उठा करके और वो जमीन पर रखना 70 ऊंट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने के बराबर है। कितना बड़ा सवाब। मगर फिर भी इसमें कुछ लोग टांग अड़ाते। यहाँ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नहीं है ऐसा, किसी ने मुझे बताया नहीं अभी तक, या तो अल्हम्दुलिल्लाह सब है। मगर चेमी कोई ना करते हैं। सुनो मेरी तरफ जरा तवज्जो देना, गरीबों को भी तुम चाहते हो कदम कदम पे नेकी कमाओ। एक तो मस्जिद वाला 8वें दिन कितना सोना सदका करने का सवाब तुम कमा सकते हो। अब सुनो, हाजी साहब हैं ये या मैं या आप या कोई भी हज करके 4 लाख रुपए लग रहा है। 4 लाख कितने बोलो? 4 लाख रुपए लगे, गारंटी दे दो हज कबूल हो गया। और बात हाजी का तो हुआ ही नहीं। क्यों? पहले कम झूठ बोलता था, हज करके आप ज्यादा फेंक रहे आप, ज्यादा मार रहे आप। हाँ सही बता रहे हो, पहले तो थोड़ा रहम भी कर दिया करता था, और जब से हज करके आया तब से इतना बड़ा जालिम हो गया। खाली सफेद रुमाल डालने से नहीं होता, दिल भी सफेद करो। हाँ लेकिन सुनो, एक हाजी साहब ने हज करके आया तो वो नमाज नहीं पढ़ते थे। लड़कों ने पूछा, इमाम साहब ने भिजवा दिया कि क्यों नहीं पढ़ते हो? बोले क्या बताऊं बेटा, जब से हज करके आया हूं काबे में नमाज पढ़ के आया हूं, अब कहीं नमाज पढ़ने को दिल ही नहीं करता। ऐसी नमाज मिलती नहीं, पढ़वा तो वही पढ़ो। वैसे उनसे बुढ़न से चचा से कहा जाता जो तुम मदीने में खाना खा के आओ वो भी तुम्हें नहीं मिलता, मरो भूखे। जितनी बहुएं हैं एक भी खाना नहीं देती। हद हो गई, बात ऐसी लाएगा। और ढूंढे कहेगा इमाम साहब तुम मुझे कैसे पढ़ रहे हो, टेढ़ा भेड़ा। वो पढ़ रहे थे वहाँ काबे में, हमने सुना था। ये आया बुलंदिया को पहुंच के बोले वहाँ नमाज तो वहाँ की है, इन इमाम के पीछे नहीं हो रही है नमाज, उसकी नमाज ही नहीं होती। लेकिन मैं बताऊं कोई जरूरी नहीं है कि हज कबूल हुआ कि नहीं। तुम इशा की नमाज पढ़ के आओ, जरूरी नहीं है कबूल हुई कि नहीं हुई। मगर यार मेरे आका की मेहरबानियां तो देखो। इस उम्र के बच्चे ना डीजो पे नाचते हैं, और तुमने यार बहुत अच्छा। और हमारी कौम के ना हज़रत 15 साल 20 साल के बच्चे नशे में धुत हो गए, नशे में बहुत हो गए। इस पे भी बात करूंगा थोड़ी सी, लेकिन सुनो सही बता रहे हो। नबी ने फरमाया, सुनने की बात है मेरी, आका ने फरमाया ये बात सुनने की, अगर तुम्हारे माँ बाप हो, क्या हो बोलो, माँ बाप, शाम को तुम उनका बिस्तरा झाड़ पोंछ के कर दो, थोड़े से पाँव दबा के सर पे हाथ रखवा के सलाम करके जाके सो जाओ। अब सुबह को जब उठो तो पहले अपनी माँ और बाप को मुस्कुरा के जाके सलाम कर लो। नबी फरमाते हैं जो औलाद ऐसा करती है उसे 1 हज मकबूल का सवाब मिलता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मकबूल हज की क़ैद लगाई है नबी ने। क्या मिलता है बोलो? और यार नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो किसी सूरत गलत हो सकती है? 1 हज मकबूल का सवाब मिलता है। जिंदगी में 1 मर्तबा हज करिए, यहाँ तो 1 हज रोजाना कर सकते हो।
کتنا ثواب پالو گے. اگر 50 دن تم ایسے کر لیا تو 50 حجوں کا ثواب. ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360. اگر ایک سال تم نے ایسا کر لیا تو تمہیں 360 حجوں کا ثواب. اور یہ کسی مولانا کی کسی پیر کی نہیں ہے، یہ نبی کی، یہ آقا کی ہے. کل سے یہ کام شروع کر دو. نیکیوں کے. اچھا اب بنا کچھ یہ سوچتے ہیں یہ تو ہوتی رہتی ہے. نہیں، مسلمان وہ ہے جس کا خون بنتا ہے تو حلال چیزوں سے. اسی لیے مردار مسلمان کے لیے کھانا جائز نہیں. کیوں؟ اگر وہ غذا کھائے گا تو اس کا گوشت، اس کا خون حلال چیزوں سے بنے. اور جو لوگ نشہ کرتے، یہ نشہ حرام، پڑیاں کھا رہے ہیں. سائیکل کا پنچر جوڑنے والا ٹوپ آتا ہے نا، لگا سونگتا پھر رہا، سونگوا گئی رکھے پھر رہا ناک میں. اور وہ جو چیز نا کوریکس میڈیکلوں پہ مہنگی کر دی انہوں نے، نشیڑیوں نے. کمپنی کو بند کرنی پڑی یار، مگر پھر بھی چھپ کے کوریکس مار رہا. اور اب تو گولی آ رہی ہے کوریکس. تمہاری معلومات میں اضافہ. لیکن سنو، کچھ لڑکے انجیکشن لگوا رہے، کچھ لڑکے نا سگریٹ یا بیڑی کا وہ نکال کے اندر سے اس میں بھر کے پیری چلے نشیڑیا بیئر شراب پہ. تو مسلمان کا بیٹا. اب یہ حرام پی کے، یہ کھا کے جو تیری رگوں میں خون بن رہا ہے، تیرا گوشت بننا، تجھے تو حرام سے روک دیا تھا نا. قرآن میں ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. حضرت جنید بغدادی کا دور تھا. کس کا دور تھا بولو؟ حضرت جنید بغدادی کا. ایک عیسائی اپنے اندر کپڑوں میں، تمہیں معلوم ہے میں تعویذ پہنوں یا نہیں پہنوں، میرے بنیان کے اندر کیا کوئی پتہ نہیں. اندر وہ صلیب ہوتی ہے نا، وہ عیسائیوں والی، وہ پہنے ہوئے. اور ایک مولانا کے پاس گیا، سننے کی بات، ایک مولانا کے پاس گیا. کوئی بات آ گئی ہوگی ان کی ہنسی کی. ایک مولانا کے پاس گیا، ادھر بھی کوئی مار دیتا تو پھر کیوں ہنس رہے؟ تو ایک مولانا کے پاس گیا، میک والے بہت ہنس رہے ہیں. ایک مولانا کے پاس گیا، بولے صاحب ایک بات بتاؤ، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. اس حدیث کا مطلب کیا؟ تو مولانا صاحب نے ترجمہ کر دیا، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا. وہ بھی چلا گیا دوسرے، پھر دوسروں کے پاس گیا. اس حدیث کا مطلب کیا؟ انہوں نے بھی ترجمہ کر دیا. اب جنید بغدادی کے پاس آیا. کہاں ہے بولو؟ جنید بغدادی کے پاس. کہا صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جنید بغدادی نے آنکھوں کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد کا ساؤنڈ، تو جو ٹوپی لگائے ہوئے ہے، جو داڑھی لگائے ہوئے ہے، تو مسلمان نہیں ہے. اندر تیرے جو صلیب پڑی ہوئی ہے یہ توڑ دے، عیسائیت کو چھوڑ اور پکا سچا مسلمان. بے شک سبحان اللہ. قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا واقعی ولی دل کی آنکھوں سے دیکھتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. تو جو غذا بنا خون بن رہا ہے نشے کی چیزوں سے، حرام چیزوں سے، مردار چیزوں سے نہیں. مسلمان مر جائے گا مگر وہ اپنے ایک رونگٹا پاک رکھنے کی کوشش کرے.
خون کی ایک بوند بھی اپنے اندر ناجائز چیزوں سے نہیں لائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں، حسنین کے بابا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اگر کہیں کنواں ہوا اس میں حرام چیز ڈال دو، شراب ڈال دو، اور اس کنویں کے اوپر مینار کھڑا کر دو، اور علی سے کہا جائے علی اس پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو، تو علی وہ ہے کہ اس کے کھڑے ہو کے اذان نہیں پڑھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور ایک تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اس کے بارے میں شان نزول میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ حضرت علی فرماتا اگر کہیں تالاب ہو اس میں حرام چیز کے شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، وہ پانی خشک ہو جائے، اس زمین پہ گھاس جمائے، حضرت علی کی بکری اس کو چر لے، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پینے، اور تم غٹر شراب لگائے جا رہے، غٹر ناجائز چیز لگائے جا رہے، بس بال ہپی کٹ کر لیے، بال لڑکیوں جیسے کر لیے، بال وہ خنزیر جیسے کر لیے، بال چھپکلی جیسے کر لیے، صورت بنا لی چھکو جیسی، اور مارا سگریٹ نشے کا جھومتا پھر گیا تھا۔ شادیوں میں شادی جو ہوتی ہے، شادی، ہاں کیا ہوا؟ توجہ رکھو، شادیوں میں بعض بیئر پی کے شراب پی کے ایسا ڈینس کرتا ہے، ایسا ناچ اتارے کا لوگ گھما کے، اور گانے بھی ایسا چل رہے ہیں کہ کمریا مٹکا ہے آج کل، اور کمریا نہیں ہے کمرہ پورا، ایسے حالات۔ یہ پیغام لے کر کے جاؤ گے، برائیوں سے بچو گے، اچھائیوں کی طرف آؤ گے۔ پیارو ایسی چیزیں ہیں نا، اگر تم چھوٹی چیزیں کرتے رہو تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ میں بتاؤں وہ چھوٹی چیزیں اللہ رسول راضی کرو، اللہ رسول اگر راضی ہو گئے۔ ایک چیز اور بتاؤں، میاں بیوی ہیں، توجہ رکھنا، کون ہے بولو؟ میاں بیوی، تو شوہر اپنی بیوی کو گالی بکتا، مارتا ہے، تھپڑ دیتا، گھر سے نکال دیتا، شک کرتا، اسے تانے دیتا، تنگ رکھتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض یہ قسم کھا لیتی ہے اگر بچے نہیں ہوتے نا میرے پاس تو میں زہر کھا کے مر جاتا، میں بچوں کی وجہ سے وجی پڑی۔ بعض اتنی تنگ ہو جاتی ہے تمہارے گھر میں رہ رہی ہے، مگر بیوی بن کے نہیں، ایک نوکرانی اور مجبور بن کے رہ۔ ذرا نبی سے پوچھو گے اس کے بارے میں، آقا سے پوچھو گے اگر کوئی شخص ایسا کرتا تو کیا ہوتا؟ نبی فرماتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازیں پڑھیں گے، اچھے کام کریں گے، مگر ان کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ کون ہے؟ فرعون، قارون، حامان، شداد، نمرود، اور آج کے دور کا وہ نام ہی نہیں لیتا۔ ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ بولے آقا جب اچھے کام کریں گے تو پھر وہ کون لوگ ہیں؟ کہا وہ شوہر ہیں جن کی وجہ سے بیویاں تنگ آ کر کے موت کی دعائیں مانگتی ہیں، وہ شوہر ہیں جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، وہ شوہر ہیں جو اپنی بیویوں پر ناحق الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، شک کی بنا پر انہیں پریشان کرتے ہیں، وہ شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کا حق۔ ایک موقع پر نبی نے فرمایا بہنیں بیٹھی، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو قرآن پڑھیں گی پھر بھی جہنم میں جائیں گی، نمازیں پڑھیں گی پھر بھی جہنم میں جائیں گی،
روزے رکھیں گی پھر بھی جہنم. یار نماز پڑھ رہی ہیں روزے رکھ رہی ہیں پھر جہنم کیوں؟ تو نبی نے فرمایا وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اپنے شوہروں سے بے جا خرچ مانگتی ہیں، اپنے شوہروں پر ظلم کرتی ہیں، اپنے شوہروں کو ذلیل کرتی ہیں. اور بعض تو بہن اتنی خراب ہے، اتنی خراب ہے، اتنی خراب ہے، اتنی خراب ہے. جانتے کتنی؟ اتنی سی بات ہوتی ہے اتنی بڑھا کے میں کہ میں کہہ دیتی ہے شوہر کو میں کے والوں کے سامنے کتا بنا دیا. بالکل ایک کتے کی نظر سے دیکھا جائے. اور یہ صرف لڑکی کے کام، اس کی کوئی عزت کوئی وقار نہیں. وہ عورت جو اپنے شوہر کو ستاتی ہے، اپنے شوہر کو ذلیل کرتی ہے، لڑتی ہے، اور یہاں تک لڑائی کی وجہ سے رات شوہر کا بستر الگ ہو، بیوی کا بستر الگ ہو، تو یہ بیوی کتنی نماز ہے، کتنی تسبیح بھی شوہر نماز ہے تو جنت میں نہیں جائے. میری بات نہیں ہے، نبی کی بات. میں تو وہ باتیں اٹھا کے جلدی سے ٹائم بچا پھیلا نہیں رہا ہوں بات. وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ تمہاری زندگی بن جائے. اب بتا کتنی راتیں ایسی ہوتی ہیں میں بھی ادھر روٹی لیٹا ادھر روٹا لیٹا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان پہ خرابی. نبی نے فرمایا اگر بیچارے کی 10,000 کی تنخواہ کمائی ہے تو کبھی 50,000 کی تھی تو ویسے ہی تھی، اب 10,000 پہ اس پہ بھی تو صبر کر. مگر اسے تو بھائیے کی شادی ہے تو جوڑا چاہیے، چاہے شوہر چوری کرے، ڈکیتی کرے، شراب پیے، لوٹے، مارے، قتل کرے، اسے تو چاہیے، اسے تو چاہیے صاحب، چاہے کچھ بھی کرے. نہیں میری بہن سن رہی ہیں ایسا نہیں. سیدہ فاطمہ اگر چاہتی تو جنت سے جوڑے آ جاتے اور آئے تھے، ان کے بیٹوں کے لیے بھی آئے. چاہتی تو جنت سے پکایا کھانا، چاہتی تو پہاڑ پہ ایسے اشارہ کر دے سونے کا بن جا. مگر چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. یہ نبی کی بیٹی. ایک دن غلام اور باندیاں ملی، فاطمہ کے ہاتھوں سے خون چھلک رہا، فاطمہ کے ہاتھوں سے خون چھلک رہا. علی نے کہہ دیا لیو تم بھی ایک باندی تھوڑا ہاتھ بٹا لے گی، بہت کام ہے. اور اب تو کام کچھ بھی نہیں ہے، گوا اتنا کاٹے پڑی ہے پورے محلے میں اتنا ٹکرا رہی ہے، بکری ٹکرائے گی اتنا ٹکرا رہی ہے. اور کہہ رہی بڑا اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، خالی گیس بنا پڑا ڈوں کرتے پھر رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کام کی ریڑ پہلے عورتوں کو کام تھا، بھینسیں بھی پالتی تھی، جانور پالتی تھی، اتنی ساری چیزیں فیسلٹی نہیں تھی، ہاتھ سے کپڑے دھوتی تھی اور 10 بچے ہوتے تھے، 10 بچے بھی ہوتے تھے. انہیں کام تھا، تمہیں کیا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں. مگر پھر بھی ایسی سہج چل رہی ہے ہل جل سے جیسے مرغی کا دورہ پڑا. پہلے کی عورتیں کھاتی پیتی تھی، دھوپ میں بیٹھ جائیں تو چہرہ سرخ ہو جائے، خون تھا ان کا کھاتی. اب تو جیسے سفید کاغذ، اب اگر گال سرخ کرنا نا تو وہ رنگ لگا کے مار رہی ہے ہاتھ میں. میں کب کر گیا سمجھ رہے ہو نہیں؟ کہہ رہے ہیں جی لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو گیا. آگے نہیں تو ہے ملکہ کہہ رہے تھے نا میں ملکہ کیا بس شعر کہہ رہے تھے ملکہ کے ہاتھ کی روٹی. ہاں نہیں پوچھ رہا ہوں ملکہ ابھی گئی اکیلے گھوم رہے ہو، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے سے کہہ رہے ہو. جو چاہیں یہ شعر کہہ لیں بعد میں پتہ چلے گا. لیکن سنو توجہ رکھو انشاءاللہ جوڑا اچھا ہوگا. پہلے کی عورتیں دھوپ میں بیٹھتی تھی نا تو گال سفید ہو جاتے تھے، لیکن اب کہاں؟ اب تو گئی آڑ میں مار لیا پوچھی، سمجھے کئی رنگ ایک ہی چہرے پہ، کئی رنگ پچرنگی چل رہی ہے. لیکن سنو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ
پیستی تھی، ہاتھوں سے کپڑے دھوتی تھی، اناج کوٹتی تھی اور ایک ایک جوڑی میں ایک ایک سال گزار دیا کرتی تھی۔ گئی ابا کے پاس، ہاتھ ایسے رکھے کہ ابا دیکھنا لے، ہاتھ ایسے رکھے کہ ابا دیکھنا لے، ان کو دے دیا باندھ ان کو۔ اب بیٹی کہیں نہیں پائی، بیٹی رہ گئی۔ کہا بیٹی تم کیسی آئی تھی؟ تو یار نبی نے کیا دیا؟ کہا ابا جان کام کاج بہت ہوتا ہے، میں بھی اسی لیے آئی تھی لیکن کوئی رہا نہیں۔ کہا بیٹی میں تمہیں ایسی چیز نہ دے دوں جو روزانہ ایک باندی آزاد کرنے کا ثواب مل جائے؟ کہا ابا جان بتا دو۔ میرے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ 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 اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو بیٹی، تو ایک باندی آزاد کرنے کا ثواب ملتا۔ آج کی بیٹی ہوتی تو کہتی کام تھوڑا تھا اور بڑھا دیا، کام تھوڑا تھا اور بڑھا دیا۔ یہ تسبیح کا نام علماء نے تسبیح فاطمی رکھا۔ تسبیح فاطمی، انہیں پتہ نہیں ہے تسبیح فاطمی کیا، انہیں تو یہ پتہ 10 بیویوں کی کہانی کیا، انہیں تو یہ پتہ ہے لکڑہارے کی بیوی کیا ہے، لکڑہارے کی بیوی کیا، انہیں تو یہ پتہ کہ اس کی لڑکی کا رشتہ کہاں ہوگا ٹوٹے گا، انہیں تو یہ پتہ اس کی بیوی نے کپڑے بنا لیے مر جائے جلدی، یہ بددعا سلگ گئی، کالی ہو گئی، کریم کتنے ہی لگا لے، جل کے حسد کر کے، مگر سنو نبی نے بیٹی کو یہ بتایا بیٹی تمہیں باندھی نہیں دوں گا، تمہیں ایسا بناؤں گا کہ تم روزانہ ایک باندھی آزاد کرنے کا ثواب پائے۔ میری بہنیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمی اگر پڑھے تو انہیں بھی یہی ثواب ملے، مگر اس کے لیے گودام بھرے پڑے، گودام باتیں ایسی کرے گی جیسے بڑی اونچی، ہر سال جلسہ کرا اور اسے خوب تر زیادہ سے زیادہ کامیابی کی منزلوں پہ لے جایا کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت علی فرماتے، سمجھے؟ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، کیا فرماتے مولا کائنات حضرت علی؟ معلوم ہے کہتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ، آخری بات بتا رہا ہوں ختم، کیونکہ 2 بجے تک کا میرا ٹائم تھا، مجھے جانا بہت ضروری ہے، سمجھے؟ وہ میں نے بتا دیا تھا، مجھے اسی اعتبار سے تم پہلے لیا تھے تو وہ تمہاری مرضی، اس وجہ سے میں نے باتیں بتا دی۔ من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکانا لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، حضرت علی فرماتے ہیں جو میلاد پڑھے پڑھوائے، اس پہ خرچ کرے، تعظیم کرے، ادب کرے، تو وہ جب دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا۔ مبارکباد ہے آپ لوگوں کو بھی، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اس گاؤں میں بہاریں عطا فرمائے مولا۔ اور میں آج کسی کے ہاتھ جاؤں گا نہیں، میں سب کے لیے یہی سے دعا کروں گا۔ حالات میں نے بتا دیے، ورنہ 1 گھنٹہ بولتا اور شروع سے آگے بولتا، اس وجہ سے روک کے چلو اپنے آپ کو۔ مولا تعالیٰ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں گاؤں کی گلی گلی میں برکتیں فرما دے، رحمتوں کا نزول فرما دے، مولا کریم پروردگار عالم ہر پریشانی سے دور فرما دے۔ اے اللہ ان کو اتنا دے، حضرت عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرما دے۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے
رکھنا تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا ورفعنا لک ذکرک ہے انہی کی خاطر راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ